پھر عورتیں ہماری بہنیں زیادہ کریں گی تو پھر کیا کریں گی؟ خالی کی خرافاتیں لے لو، نمازیں پڑھیں گی نہیں، اور پھر انہیں مہینے میں 2 مہینے میں 6 مہینے میں اونک اٹھی بہنی 10 بیویوں کی کہانی ہوگی، گھی اکٹھا کر رہی ہے، گھی اکٹھا نہ ہوا تو مول منگایا، بچوں کو گھی نہیں ملا، بچے کمزور رہ گئے، مگر 10 بیوی کی کہانی میں گھی آ رہا، بچوں کو گھی نہیں کھلایا مگر 10 بیوی کی کہانی ہوگی تو لڈو دیسی گھی کے ہوں گے، پورے محلے میں خبر بھجوا دی 10 بیوی کی کہانی ہوگی تو پورے محلے کی عورتیں غسل کر رہی ہیں، اچھے اچھے کپڑے پہنے، کیا ہوگا؟ 10 بیوی کی کہانی سننے جاؤں گی، 10 بیوی کی کہانی سننے کے لیے پریزنٹ میں فوراً نقد میں غسل ہو جا، اگر نماز پڑھنے کہہ دو تو کہتی ہے کپڑے ٹھیک نہیں ہے یار، 10 بیوی کے لیے جب غسل ہو سکتا تو نماز کے لیے غسل نہیں ہو سکتا؟ یہ ایک بات بتاؤ یار، جب 10 بیویوں کے لیے غسل ہو رہا اور 10 بیوی کو خرافات لیے پھر رہی ہے، کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے 10 بیویوں کا، ایک بیوی تو بن جاؤ ٹھیک سے، 10 بیوی کی بعد میں بات کریو، پہلے اپنے شوہر کی بیوی تو بن جاؤ ٹھیک سے، اس کی مطیع فرما بردار تو بن جاؤ، اس کی خدمت گزار تو بن جاؤ، اسے تو راضی کر لو، اگر ایک بیوی بن گئی قاعدے سے تو جنت کی حقدار ہو جاؤ گی۔ اچھا صاحب میں بھی مولانا بن گیا، مفتی کی ڈگری کر لی، مگر 10 بیویوں کی کہانی پڑھی بھی کئی مرتبہ ہے اور میں نے عورتوں سے سنی بھی کئی مرتبہ، مگر آج تک میرے کوئی راگ یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ 10 بیوی کی کہانیوں کی شوہر نے مذاق بنائی تھی، مخالفت کری تو وہ کھانے میں بھی اس کے کیڑے اور اس میں بھی کیڑے، پھر اس نے ریتے کے لڈو بنائے جنہیں کیا، اور پھر وہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھائی تو تھی کیا 10 بیویوں کی کہانی، یہ سمجھ میں نہیں آیا، مخالفت کری اس نے تو پھر وہ 10 بیویوں کی کہانی پھر پڑھائی تو تھی کیا، یہ کس کی مخالفت کری؟ وہ یہی پوری بنانے کہ وہ ہر چیز میں کیڑے نکل لیتے، پھر وہ 10 بیویوں کی کہانی پڑھائی گئی تو تھی کیا 10 بیویوں کی کہانی، یہ آج تک سمجھ میں نہیں آیا۔ رمضان کے روزے رکھے گی نہیں، 16 سید کے روزوں کی بات لاگی نکال کے، پہلے رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے 30 روزے 29 روزے جو ہیں یہ مکمل کرو، اور جو رمضان میں روزے ماں بہنوں کے چھوٹ جاتے ہیں نپاکی کے عالم میں، مسئلہ سن لو، گلفام رضا آج مسئلہ بتا کے جا رہا، یہ جو نپاکی کے روزے 3 4 5 7 جو بھی چھوٹتے ہیں نا، ہماری ماں بہنوں کے جو نپاکی کے دن آتے ہیں، ان روزوں کی قضا کرنا لازم ہے، محرم کا روزہ بعد میں رکھے، شب برات کا روزہ بعد میں رکھے، رمضان کے بعد کے جو 6 روزے ہیں بعد میں رکھے، بے شک فضیلت ہے ان روزوں کی رکھنا چاہیے، مگر پہلے فرض روزے پورے کرے اس کے بعد میں نفلی روزہ رکھے، ورنہ نفلی روزہ بھی قبول نہیں ہوگا جب تک کہ تمہارا فرض روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ تو یہ کہیں سے کوئی ثبوت نہیں ہے 10 بیویوں کی کہانی، یہ سارا شجرہ پورا سلسلہ من گڑا۔ بات سمجھ میں بھائیو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ سمجھایا کرو، اور تو کہنا 5 ٹائم کی نماز پڑھو، اور کہانی پڑھنا ہے تو محمد عربی کی پھر سیرت پڑھو، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ کی سیرت پڑھو، ہے نا، حضرت فاطمہ کی سیرت کیا ہے یہ پڑھو، یہ کیا ہے؟ بہرحال شیطان سے کہا اپنا گھر تو دیکھ لے، کیا؟ جہنم۔ اس نے جب جہنم دیکھی بہت بڑی، کہا یا اللہ یہ تو بہت بڑی ہے، میں اکیلا اور اتنی بڑی جہنم، مولا میں نے تیری بڑی عبادت کی ہے، مولا میری ایک دعا قبول کر لے، مجھے قیامت تک کی زندگی دے دے۔ رب نے فرمایا کس لیے؟ عرض کرنے لگا مولا اس لیے میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، اپنے ساتھ جہنم میں جلانے کے لیے لاؤں گا، اکیلا نہیں جلوں گا، انہیں نمازوں سے روکوں گا، انہیں روزوں سے روکوں گا، سچائی سے روکوں گا، قرآن سے روکوں گا، حج سے روکوں گا، مسجدوں سے روکوں گا، نمازوں سے روکوں گا، اچھی باتوں سے روکوں گا، شراب کا حکم دوں گا، جوا کھلواؤں گا، ڈاکہ ڈلواؤں گا، چوری کراؤں گا، زنا کراؤں گا، نبی کے میلاد پر ان سے خرافاتیں کراؤں گا، نبی کے میلاد کو بدعت کہلواؤں گا، مولا یہ کام کراؤں گا، اس کے بعد میں جہنم میں جلانے کے لیے ساتھ لاؤں گا۔ رب نے فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دے دی، مگر جس کے دل میں میرے اور میرے نبی کی محبت ہوگی وہ تیرے دامے فریب میں نہیں آئے گا۔ کہا سن سن، جس کے دل میں ہماری محبت ہوگی وہ تیرے وہ بتائے ہوئے راستے میں نہیں چلے گا، تو بہکانے تو آئے گا مگر وہ لاہور پڑھ کے تجھے بھگائے گا۔ اور حدیث شریف میں ہے اذان جہاں ہوتی ہے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، حدیث میں ہے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ جہاں اذان ہوتی ہے اور جہاں تک آواز جاتا ہے وہاں تک شیطان الٹے پیر بھاگتا ہے۔ تو ایک بات بتائیے، آگے سے لے کے پیچھے تک
ایک بات بتائیے، اذان ہو تو شیطان بھاگے، اذان ہو تو شیطان بھاگے، تو شیطان کو تکلیف ہی تو ہوتی ہوگی اذان سے، ارے تبھی تو بھاگتا ہے۔ تو جو قبر پر اذان پڑھنے کو منع کرے سمجھ لینا اسے بھی تکلیف ہوتی ہوگی، یار اسے بھی تکلیف ہوتی ہوگی تبھی نہ منع کر رہا۔ حدیث شریف میں جب سختی کا وقت آئے تو اذان پڑھو، اب کیوں پڑھتے ہیں اس کی وجہ سنو۔ حدیث شریف میں کیا، جب سختی آئے تو کیا کرو، اذان پڑھو۔ اور جب قبر میں مردے کو دفن کرتے ہیں، پہلی پہلی رات ہے، فرشتوں سے پہلی پہلی ملاقات ہے، نکیرین کے سوالات ہوتے ہیں، اس سے زیادہ سختی کا وقت کون سا ہوگا مسلمانوں مجھے بتاؤ؟ قبر کی پہلی رات، فرشتوں سے پہلی ملاقات، فرشتے سوال کرتے ہیں، قبر دباتی ہے، ادھر کی پسلی ادھر کرتی ہے، ادھر کی پسلی ادھر کرتی ہے، ارے یہ بھی سختی کا وقت ہے۔ ہم سنی اس لیے اذان پڑھتے ہیں تاکہ اذان پڑھی جائے تو سختی دور ہو جائے۔ اب اگر تجھے سختی دور نہیں کرنا ہے تو تو اذان نہ پڑھ، ہمیں تو دور کرنا ہے، ہمیں تو پڑھنے دے۔ سبحان اللہ و سبحان اللہ، ہے نا؟ اب اگر کوئی اذان پڑھنے منع کرے تو سمجھ لینا یہ اس پارٹی والا ہے جو اذان سے جسے تکلیف ہوتی ہے، اس ڈپارٹ کا آدمی ہے یہ۔ اچھا ایک بات بتاؤ مجھے، قبر پہ اذان ہو رہی ہے، صحابہ کے زمانے میں چلو نہیں تھی، لیکن بھائی تو اذان ہی تو پڑھ رہے ہیں، ہنومان چالیسا تھوڑی پڑھنا ہے یار، تم تو جہاں دل کرے اذان پڑھو، بات ہے کہ نہیں ہے؟ جتنی جگہ میں نے بتائی اذان پڑھو، کتنی جگہ یہ سب مشکلوں کی تو جگہ ہے، آگ لگ گئی، زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، قحط آ گیا، بیماری آ گئی، راستہ بھول گئے، جنگ فتح نہیں ہو رہی ہے، اذان پڑھنے کا حکم ہے۔ تو بھائیو قبر بھی تو ایک پہلی منزل ہے برزخ کی، ہے نا بھائی؟ اور پھر قرآن میں یہ بھی آیا کہ اللہ کا خوب خوب ذکر کرو، تو بھائی جتنا موقع ملے گا اتنا ذکر کریں گے، قبر پہ موقع ملا یہاں بھی ذکر کریں گے، تو تکلیف کیا ہے تمہیں یار؟ اللہ کا ہی تو ذکر ہو رہا، جو کر رہا کرنے دو، مگر کیوں پڑھ لے، ہے نا عجیب یار بے وقوف۔ اچھا کوئی ایک قرآن کی آیت ایسی بتا دے، کوئی ایک حدیث ایسی بتا دو کہ جہاں پر یہ آیا ہو کہ قرآن قبر پہ اذان نہیں پڑھ سکتے، آج ہی بند کرا دوں گا، میں گارنٹی دے رہا ہوں، بتا ہی نہیں سکتے۔